ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیہ کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین اس پوری دنیا میں اور پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی اس کی ذمہ داری لیتا نہیں. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہے. اگر ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہے تو پاکستان کے آج حالات اور پوری دنیا کے جو حالات ہیں اس پر بہت بڑا کوئسچن مارک ہے. میں یہ آپ کو پیکج دکھا رہا ہوں. اس پیکج کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اور اس پیکج کے اوپر میں آج اپنے مہمانوں سے بات کروں گا اور پھر سیکنڈ سیگمنٹ میں یو اے ای کے اس وزیر کا تھریٹ اور پاکستان کا ریئیکشن اور پھر سعودی وزیر کی آمد اور پارلیمنٹ کی قرارداد اور بہت ساری باتیں ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے. پہلے یہ پیکج دیکھتے ہیں پھر اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں. دیکھیں. میرے محلے کے قادرو بھینگے کا کہنا ہے کہ اس نے تو آج تک پتا نہیں توڑا تو سیلے لولی کا بازو کیسے توڑ سکتا ہے. سیلا لولی کہتا ہے کہ میں نے تو آج تک پستول ہاتھ میں لے کے نہیں دیکھا تو قادرو کو گولی کیسے مار سکتا ہوں. رینجرز کا ترجمان کہتا ہے کہ ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر 90 سے نیٹو کنٹینروں سے چرایا گیا جدید اسلحہ برآمد ہوا. امریکی سفارتی ترجمان کہتا ہے کہ نیٹو نے کبھی کراچی کے راستے نہ اسلحہ منگوایا نہ بھیجا. سولت مرزا کہتا ہے کہ میں نے جو بھی قاتلانہ وارداتیں کی الطاف حسین سمیت ایم کیو ایم کی ہائی کمان کے کہنے پہ کی. الطاف حسین کہتے ہیں کہ میں اور قتل کے احکامات استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر سولت مرزا مجرم ہے تو اسے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے. پیپلز امن کمیٹی کے مفرور رہنما عزیر جان بلوچ کہتے ہیں کہ وہ جرائم پیشہ بھتہ گیر نہیں بلکہ انہیں لیاری کے حقوق مانگنے کی سزا مل رہی ہے اور جتنی بھی کرپشن اور جرائم ہیں وہ پیپلز پارٹی کے رہنما کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت کہتی ہے کون عزیر جان بلوچ؟ اگر اس نام کا کوئی شخص جرائم میں ملوث نہیں تو اسے عدالتوں سے بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں اور پیپلز پارٹی کی عوام دوست قیادت پہ بہتان ترازی کی بھی ضرورت نہیں. کراچی اور پنجاب کے پولیس سربراہ اس تاثر کو سختی سے رد کرتے ہیں کہ پولیس اکثر مفرور ملزموں کو گرفتار کر کے جعلی مقابلوں میں ہلاک کر دیتی ہے یا ان کی گرفتاری تب ظاہر کرتی ہے جب تمام معلومات گنے کے رس کی طرح نکلوا کے انہیں کھکل کر دیا جاتا ہے. پاکستان کے تمام مذہبی رہنما اور جماعتیں کہتی ہیں کہ دہشت گردی میں ملوث افراد کا اسلام چھوڑ انسانیت سے لینا دینا نہیں. کوئی مسلمان کسی بے گناہ کو نشانہ بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ سب اسلام و ملک دشمن ایجنٹوں کے خفیہ ہاتھوں کی کارستانی ہے اور خفیہ ہاتھ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سب خفیہ ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. سپاہ صحابہ کہتی ہے اس کا لشکر جھنگوی سے کوئی لینا دینا نہیں. حکومت پنجاب کہتی ہے کہ اس کے کسی سابق و حاضر وزیر کا سپاہ صحابہ سے کبھی کوئی لینا دینا نہیں رہا. پاکستان کے تمام فوجی اور نیم فوجی اور سویلین ادارے کہتے ہیں کہ وہ شہریوں کی جبری گمشدگی میں قطعاً ملوث نہیں. رحمان ملک کے بھائی خالد ملک کہتے ہیں کہ سپر ماڈل ایان علی کے قبضے سے جو $5 لاکھ ایئرپورٹ پہ برآمد ہوئے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. دلی کا دفتر خارجہ کہتا ہے کہ بھارت پر امن بقائے باہمی اور اچھی ہمسائیگی پہ یقین رکھتا ہے. اسلام آباد میں وزارت خارجہ کا ترجمان بھی بیان ہی یہی کہتا ہے اور ایران و سعودی عرب بھی اپنے اپنے بارے میں یہی کہتے ہیں اور امریکہ بھی خود کو یہی کہتا ہے اور اسرائیل بھی. جب سبھی قانون پسند پرامن اور شریف ہیں تو پھر جو کچھ بھی میرے محلے سے لے کے دنیا کے آخری کونے تک لچ تلا جا رہا ہے وہ کون تل رہا ہے؟ اگر سبھی بے گناہ ہیں تو پھر مجھے ہی گرفتار کر لو. میں اعتراف کرتا ہوں کہ 7.5 ارب کی اس دنیا میں جو بھی برا ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں اور جو کچھ بھی اچھا ہو رہا ہے وہ قادرو بھینگے، سیلے لولی، سولت مرزا، الطاف حسین، رینجرز، نیٹو، پیپلز پارٹی، پولیس، آیان علی، عزیر جان بلوچ، خالد ملک، لشکر جھنگوی، سپاہ صحابہ بشمول تمام مذہبی و سیاسی جماعتوں، فوجی و نیم فوجی و سویلین اداروں اور ایجنسیوں، بھارت، ایران، سعودی عرب، امریکہ، اسرائیل سمیت 205 ممالک کے سبب ہے. آؤ پکڑ لو مجھے کہ یہ دنیا پرسکون ہو جائے. جی ناظرین یہ آپ نے دیکھا اور اس پہ میں بات کروں گا. میرے ساتھ ہیں جناب ایاز لطیف پریجو صاحب، پریزیڈنٹ ہیں عوامی تحریک کے حیدرآباد سے، آپ کا شکریہ. میرے ساتھ ہیں جناب ہمایوں گوہر صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں اسلام آباد سے، آپ کا شکریہ. میرے ساتھ ہیں فواد چودھری صاحب، اینالسٹ ہیں
لاہور سے آپ کا شکریہ، اور ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ شاہین صاحبائی صاحب بھی ہوں گے. سب سے پہلے آؤں گا جناب ایاز لطیف پلیجو صاحب. ایاز لطیف پلیجو صاحب کیا کہیں گے، کون ذمہ دار ہے سر؟ یہاں تو ہر آدمی. ڈاکٹر دانش صاحب، بڑی ایک تھاٹ پرووکنگ آپ نے یہ دکھائی ہے چیز ہمیں. وہ لیٹن میں کہتے ہیں کہ فیاٹ جسٹیٹیا رویل کوئلم، لیٹ جسٹس بی ڈن ایون دو ہیونس میں فال. انصاف ہونا چاہیے بھلے آسمان آ کے زمین پہ کیوں نہ گر جائیں. تو بنیادی بات یہی ہے کہ جس پہ جو ایلیگیشن ہے اس کو آ کے عدالتوں میں پروو کرنا ہوگا کہ میرے پہ یہ الزام جھوٹا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، اور اگر عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو پراسیکیوشن ان کے خلاف چارج شیٹ پراپرلی نہیں پیش کرتی. عدالتوں میں جج صاحبان بھی بعض میٹرز میں وہ مقدمے چلانے سے انکار کر دیتے ہیں. اور ماضی میں جو تھیوری آف نیسیسٹی لائی گئی، نظریہ ضرورت لایا گیا ہمارے عدالتی نظام میں، اس کی وجہ سے وہ جسٹس منیر کے زمانے سے کہ نظریہ ضرورت کے تحت عدالتیں فیصلہ دیں، نتیجہ یہ ہوا کہ عدالتیں خود ایک نظریہ ضرورت کے دائرے میں آ گئیں. اب یہ جتنی باتیں کی ہیں، عزیر جان بلوچ، الطاف حسین، سپاہی صحابہ، پیپلز پارٹی، MQM، ان تمام لوگوں کو اگر عدالتوں میں پیش کیا جائے اور پراسیکیوشن ان کو چارج کرے اور وہ اپنا دامن بچا کے نکلیں عدالتوں میں سے، اور گواہوں پہ اس پہ کوئی پریشر نہ ہو کہ گواہ کو ڈرا دیا جائے، گواہ خود آ کے پیش ہوں، ان کو اجازت ہو، جس طرح ولی خان بابر کے مقدمے میں پیش ہوئے، اس طرح آ کے اگر عدالتوں میں لوگ پیش ہوں اور پھر مقدمہ چلے، اور مقدمہ چلنے کے بعد غزالہ بطول صدیقی کے قاتل اگر پیش ہو کے عدالت کے سامنے سزا پائیں تو پھر ان کی پشت پناہی نہیں کرنی چاہیے، ان کو جسٹیفائر نہیں کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی اگر کرپشن کے مقدموں میں عدالت میں آئے اور ان کے خلاف بیوروکریسی کے تمام لوگ شواہد پیش کریں، اور نچلی سطح کے سندھ کے مختلف دیہی علاقوں کے لوگ آ کے گواہ بن کے بتائیں کہ اس بند، اس روڈ، اس واٹر کورس کے یہ پیسے کھا لیے گئے اور ہماری ATM بن گئی TMAs اور ان کے پیسے چرا لیے گئے، اور وہ گواہ پیش ہوں اور جج نہ ڈریں اور جج اس بنیاد پہ فیصلہ نہ کریں کہ ہمیں کل ٹریبیونل میں اکوموڈیٹ کیا جائے گا یا میرے بھائی کو پوسٹنگ دی گئی ہے، وہ جج انصاف سے فیصلہ کریں، تو میرے خیال میں ان تمام پہلوؤں کو ہم پیش کر سکتے ہیں اور ہمارا میڈیا. میں آگے بات کروں گا. ہمایوں غور صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ دانش دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی یہ تو نہیں مانتا کہ جی میں نے جرم کیا ہے یا میرا سے کوئی تعلق ہے. ان سب کی اگر باتیں مان لیں تو پھر ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہم تو کر ہی نہیں رہے ہیں، یہ تو مریخ سے کوئی باشندے آگے ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں. صرف سہولت مرزا نے مانا ہے، اس لیے کہ اب اس کو تو سزا ہو گئی ہے پھانسی کی، تختہ دار اس کو سامنے دکھ رہا تھا. اس وقت ایمان آ جاتا ہے کہ پھر اس کو فکر ہوتی ہے کہ اللہ کی عدالت میں میں کیا شکل دکھاؤں گا. تو وہ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ لوگ تو بات کرتے ہیں، ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے. جب نکسن پہ لگاتا ہے کہ تم نے جھوٹ بولا، وہ بولتا رہا کہ میں نے نہیں بولا، جب تک کہ وہ بالکل پھنس گیا تو پھر اس کو ریزائن کرنا پڑا. یہ تو سب کرتے ہیں، اور صرف سیاستدان نہیں، سب کہتے جی میں معصوم، میں نے تو نہیں کیا، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ یہاں ہو رہا ہے. اور اس وقت آپ نے تو رینجرز کی بات بتائی، اب تو فوج ہی کر رہی ہے نا ساری کاروائی، اور ان کی پروپوگینڈا مشین MQM کی بہت اچھی ہے. تو انہوں نے یہ ایک عکس سا پیدا کر دیا ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے صرف MQM کے خلاف، باقی پارٹیز کے خلاف نہیں. یہ بھی بالکل غلط ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ لوگ کراچی میں جو پکڑے گئے یا مارے گئے وہ TTP کے دہشت گرد ہیں. نمبر 2 پہ آتے ہیں لیاری کے گینگ وار والے. مشترکہ طور پہ MQM اور سپاہی صحابہ والے 3 نمبر پہ ہیں. مگر سب کو امپریشن یہ پڑ گئی ہے کہ یہ صرف MQM کے خلاف ہو رہا ہے. اب یہ جو بات پلیجو صاحب کی ہے، مجھے نہیں پتہ ان کا رسول بخش سے کیا رشتہ ہے. وہ رسول بخش تو میرے دوست ہیں. یہ دیکھیں، قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ہماری قانون بڑی کچھ حصوں میں قدیم ہوئی ہے. یہ بات کہ جو ملزم ہے اس کو آ کے عدالت میں پیش کرنا اور ثبوت ثابت کرنا کہ میں نے جرم نہیں کیا، یہ الٹ ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پروسیکیوٹ ہوتے ہیں، اس پہ الزام لگاتے ہیں، اس پہ مقدمہ کرتے ہیں، ان کو کرنا ہوتا ہے. اور مجرم تو ہیز ٹو بی پریزیوم ٹو بی انوسینٹ بیفور یو پروو ہز گلٹ. تو اب آپ دیکھیں، اب وہ سہولت مرزا کا تو ہو ہی گیا ہے. اب آپ باقی بہت سارے لوگ میں آگے بات کروں گا. ذرا فواد چودھری صاحب سے بھی لے لوں. فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں اس پیکج کو دیکھ کے، آپ کیا کہیں گے؟
یہ دانے صاحب آپ کا پسندیدہ موضوع ہے ویسے، گورننس کے معاملات اور کوالٹی ڈیموکریسی کی بات آپ کرتے رہتے ہیں، اور وسط اللہ خان جن کا یہ کالم ہے BBC پہ، وہ بھی اس پہ تنزیہ جو ان کا کالم ہے وہ بڑا زبردست بھی ہوتا ہے، اور آپ کا اور وسط اللہ خان کا اور ہمارا سبھی کا ایک ٹاپک بھی ہے کہ کس طرح سے جمہوریت کو بیسکلی کوالٹی ڈیموکریسی کی جو ڈیبیٹ آپ کرتے ہیں، اور آپ اکثر یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، اسی کے تناظر میں یہ بات ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ہمارے ملک میں تو ڈاکٹر صاحب آپ کو، ہمایوں صاحب کو، ایاز صاحب کو، سب کو ہی پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تو مافیاز ہیں، کارٹلز ہیں، چاہے سیاست ہے، عدالت ہے یا پھر کاروبار ہے، اس میں کارٹلز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی منوپلی توڑنا بہت ہی ایک مشکل کام ہے۔ سیاست میں آپ دیکھ لیں، فیصلہ ہو جاتا ہے، ڈرائنگ روم میں باہر آ جاتے ہیں، بتا دیتے ہیں یہ فیصلہ ہو گیا، سارے اس کے اوپر انگوٹھا لگاتے ہیں۔ کاروبار میں آپ دیکھ لیں، شوگر انڈسٹری ایک مافیا ہے، سیمنٹ دوسرا مافیا ہے، الیکٹرانکس تیسرا مافیا ہے۔ جو بڑے کاروبار آپ دیکھتے جائیں، ان کے پردے ہٹاتے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا وہی 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بینکس کو آپ دیکھ لیں، وہی مافیا بیٹھا ہوا ہے، انڈسٹری میں دیکھ لیں وہی مافیا بیٹھا ہوا ہے، عدالتوں میں آپ دیکھ لیں، افتخار چودھری صاحب کے دور میں تو خیر ایک لطیفہ مشہور ہوا تھا ہمارے ہاں لاہور میں کہ حامد خان صاحب کے چیمبر میں شاید کوئی جو ہے وہ چپڑاسی رہ گیا ہوگا جس کا جو جج نہیں بنا، کیونکہ سارے لوگ جو ہیں ان کے جج بن گئے تھے۔ اسی طرح سے جو چیف جسٹس صاحب آتے ہیں ان کی، اور پھر گروپس ہیں، بار ایسوسیشنز کے پاورفل گروپس ہیں، وہ اپنے اپنے لوگوں کو جج بنواتے ہیں۔ آسمہ بی بی کے اتنے جج ہونے چاہیے، حامد خان کے اتنے جج ہونے چاہیے، فلانے سندھ ہائی کورٹ بار والوں کے اتنے جج ہونے چاہیے، چیف جسٹس صاحب کے اتنے جج ہونے چاہیے۔ کارٹلائزیشن ہے ہمارے ہاں، میرٹ جو ہے وہ ہے نہیں، اور اس کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اتنے بڑے مافیاز ہوتے ہیں ان کو توڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ پاکستان میں اگر آپ گنتی کرنا شروع کریں گے تو اوورآل یہ 18 کروڑ لوگوں کا ملک ہوگا، لیکن اس پہ حکومت تو 3000 لوگوں سے بھی کم لوگ کرتے ہیں۔ 3000 لوگ وہی پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں بھی ہوں گے، وہی آپ کو نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی ملیں گے، وہی آپ کو آصف زرداری صاحب کی حکومت میں ملیں گے، وہی لوگ حکومت کرتے ہیں۔ اور کارٹلائزیشن، جب تک اس کارٹلائزیشن کو آپ ختم نہیں کریں گے، یہ جو باتیں وسط اللہ خان کے کالم میں آئی ہیں اور اس پیکج میں آئی ہیں جو آپ نے کہی ہیں، یہ کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں اس وقت ایک بریک میں جاؤں گا ناظرین، بریک کے بعد آ کے اپنے دوسرے سیگمنٹ میں جائیں گے، لیکن بات کہتا چلوں کہ جس طرح UAE کے وزیر نے پاکستان کو دھمکی دی، تو افسوس کی بات یہ ہے ناظرین کہ پاکستان میں نہ تو حکومتی لیول پر نہ اپوزیشن کے لیول پر کسی کو غیرت آئی کہ وہ اس کا جواب دے کہ آپ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے اگر ایک فیصلہ کیا ہے تو آپ ہمیں دھمکی دینے والے کون ہوتے ہیں۔ ماں سوائے چودھری نثار کے، میں چودھری نثار کی بہت سارے ایسے ایشوز ہوں گے جس سے ہم اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر چودھری نثار صاحب نے قوم کی آواز بن کر جو ہے UAE کے اس وزیر کو دو ٹوک جواب دیا، جبکہ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید یہ جواب حکومتی لیول پر اور اپوزیشن کے لیول پر دوسرے سیاستدانوں سے بھی آئے گا، اور خاص طور پہ یہ وزیر داخلہ تھے، ان کا اتنا مسئلہ نہیں تھا، خاص طور پہ وزیر دفاع کا خواجہ آصف صاحب کا امید کر رہے تھے، جس طرح پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر وہ بہت بہادرانہ جملہ کہتے ہیں، بڑی طاقت سے جملہ کہتے ہیں کہ شرم کرو، کچھ حیا کرو، تو ہم امید کر رہے تھے کہ جی خواجہ آصف کا یہ بیان آئے گا وزیر UAE کے وزیر کے لیے، اور بڑا سخت آئے گا کہ جی شرم کرو اور حیا کرو کہ آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہو، لیکن بہرحال ان کا بیان تو نہیں آیا، اور وہ کہاں ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن چودھری نثار کا جو بیان ہے وہ قوم کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس ایشو پہ ہم آگے بات کریں گے، ایک چھوٹے سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، میں سب سے پہلے شاہین صاحبائی صاحب سے بات کروں گا۔ شاہین صاحبائی صاحب، میری آواز آ رہی ہوگی یقیناً آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ جی شاہین صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اور پوری قوم اور پوری دنیا اور سارے ویورز دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ پاکستان، کہ آیا پاکستان کے پارلیمنٹ نے ایک آزاد خود مختار ملک ہے، اس نے ایک فیصلہ کیا اور یہ اس کا عوامی فیصلہ ہے کہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوگا، تو اس کے بنیاد پر اس فیصلے کے بعد کیا وجوہات ہے کہ UAE کے جو وزیر ہیں وہ اتنا سراخپا ہو رہے ہیں، اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہے، کیوں غصہ کر رہے ہیں وہ؟
دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یو اے ای کے وزیر کو بالکل اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. یہ ڈپلومیٹک معاملات ہیں جو کہ بیہائنڈ دا سینز یہ ڈسکس ہوتے ہیں. یہ ساری ڈپلومیٹک لینگویج جو ہے نا، ایک پوری دنیا میں اس کو ڈپلومیٹیز کہتے ہیں، کہ جس میں آپ بات کرتے ہیں مطلب کچھ اور ہوتا ہے، کہنا کچھ اور چاہتے ہیں، کہتے کچھ اور لفظوں میں ہیں، لیکن وہ جب آپ اندر بیٹھتے ہیں تو کھل کے بات کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اب یہ وزیر صاحب جو ہے، انہوں نے بیان تو داغ دیا، اس کا جواب ہمارے چودھری نثار صاحب نے بھی داغ دیا. میرے خیال ہے انہوں نے بھی اچھا نہیں کیا، انہوں نے بھی شاید اس کا جواب تو دینا ہی تھا، لیکن بہرحال جس طرح انہوں نے جواب دیا وہ بھی ٹھیک ہے. یہ کوئی ساز بہو کی لڑائی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہے دو ملکوں کی، برادر ملکوں کی، تین ملکوں کی، برادر ملکوں کی، جو آپس میں بڑے گہرے تعلقات ہیں اور بہت ڈیپ ریلیشنز ہیں. بڑے اس کے امپلیکیشنز ہیں سارے ملکوں کے لیے، پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، اکانومی کے لیے، ان ملکوں کے لیے. ان کی جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ. تو یہ بیٹھ کے پرائیویٹلی ڈیمیج کنٹرول کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ڈیمیج کنٹرول کرے، اور میرا خیال ہے شاید ہو بھی رہا ہے. لیکن سر میرا جو سوال ہے، میرا سوال اسپیسیفک ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا حکومت پاکستان یا وزیر اعظم نے کوئی ان سے وعدہ کیا تھا اپنی فوج، عوام، پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر، کہ اس وعدے کے بعد وہ بیک ہوئے اور جس کا یہ غصہ ہے؟ آپ کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل، مجھے لگتا یہ ہے، اور مجھے کوئی ڈائریکٹ انفارمیشن تو ظاہر نہیں ہے کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے، لیکن جس طرح سے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، بالکل یہ لگتا ہے کہ کچھ جو کمٹمنٹس ان کو دی گئی تھی وہ کمٹمنٹس پوری نہیں ہوئی. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب واپس آئے. اب پریشر ان پہ کیا تھا پرائم منسٹر پہ کہ وہ واپس ہوئے؟ وہ مجھے تو پہلے چاہیے یہ تھا کہ جب کنگ سے ملنے گئے تھے پرائم منسٹر ہمارے، جب ان کا گارڈ آف آنر ہوا تھا، بڑا استقبال ہوا تھا، اس وقت یہ سب کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز کو، فوج کے چیف کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ بھئی بیٹھ کے سامنے بات کرے، آپ چاہتے کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، تاکہ کوئی یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہی نہیں. مگر یہ ہوئی ہے. اب اس کا ڈیمیج کنٹرول وہ کر رہے ہیں. انہوں نے پارلیمنٹ سے رجوع کیا، پارلیمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا، پارلیمنٹ نے اپنی ویو دے دیا، اس کو بھی نیگیٹیولی لیا گیا. اب ایک طرح سے یہ آگ بڑھ رہی ہے، اس آگ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. میں آگے بات کروں گا. میں سر ایاز لطیف پلیجو صاحب کے پاس آؤں گا. ایاز لطیف پلیجو صاحب، یہ جو یو اے ای کے جو وزیر ہیں، انہوں نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے، اور بہت خاص ریسورس سے یہ خبر بھی آئی ہے، اور شاہین صبائی صاحب نے بھی اپنے لیول پر اس کی تصدیق کی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کے اہم اسٹیک ہولڈروں سے مشورے کے بغیر کنگ کو یہ وعدہ کر لیا تھا ان سے کہ ہم آپ کو فوج دیں گے اور ساری چیز دیں گے. اور اس کے بنیاد پر جب واپس آئے ہیں تو میڈیا نے، فوج نے اور پارلیمنٹ نے جو ایک زبان ہو کر اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور پارلیمنٹ نے جو قرارداد دی ہے، اس پر ان کی ناراضگی اس لیے ہے کہ آپ نے ہم سے پہلے وعدہ کیا اور آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں ان کے وزیر بھی آئے ہیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو اگر وزیر اعظم صاحب نے اس قسم کا کوئی کمٹمنٹ کیا تھا تو ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ پاکستان کس قسم کے مسائل میں گھرا ہوا ہے. ایک طرف انڈیا کا بارڈر ہے، وہاں آپ کی فوج مصروف ہے، دوسری طرف طالبان کے ساتھ آپ کی فوج مصروف ہے، تیسری طرف کراچی میں حالات خراب ہیں، چوتھی طرف بلوچستان میں آپ دیکھیں 22 مزدور بیچارے مظلوم اور محروم مزدور جو دیہاڑی 200 روپے کے لیے کام کر رہے تھے، ان میں سے 15 پنجاب کے، 7 سندھ کے، ان کو جلا کے مار دیا، قتل کر کے گولیاں مار کے. ان حالات میں سندھ میں دیکھ رہے ہیں کرپشن کے. آپ سندھ گورنمنٹ ایک جو 2015 کا امینڈمنٹ کا لا کل لائے کہ جس کو چاہے ڈی سی بنا دے، جس کو چاہے ایس ایس پی ڈی آئی جی بنا دیں، یعنی کرپشن کا دروازہ کھول کے میرٹ تباہ کر دیا. ان حالات میں پاکستان کس طرح افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ گلف میں مدد کے لیے اپنی فوج کو بھیجے اور دو اسلامی ممالک کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہو؟ دیکھیں یہ جو جی سی سی ہے، گلف کوآپریشن کاؤنسل، اس کے جو 6 ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، عمان ہے، بحرین ہے، کویت ہے، ان 6 ملکوں کو یہ سمجھنا چاہیے، ان کی جو پاپولیشن 6 ملکوں کی ملا کر ہے ڈاکٹر صاحب،
وہ 4,90,00,000 ہے, اور پاکستان کی ان 6 ملکوں کی پاپولیشن سے 4 گنا یعنی 19.5 کروڑ پاپولیشن ہے. پاکستان کی ان 6 ممالک کی جو آپ فوج ملائیں گے 75,000 ہے سعودی عرب کی اسٹینڈنگ آرمی, 75,000 ان کی ریزرو ہے, 18,000 یو اے ای کی آرمی ہے. 6 ممالک کی فوج ملائیں گے وہ 3 لاکھ سے زائد نہیں ہے. پاکستان کی 7.5 لاکھ فوج ہے, 5 لاکھ ریزرو ہے. اس کو اس طرح یہ انور گرگاش صاحب جو یو اے ای کے وزیر ہیں, انہوں نے اتنی بڑی طاقت, پاکستان جس کے پاس میسائل پاور ہے, جس کے پاس نیوکلیر پاور ہے, جو ہمیشہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے ہوتا ہے, جس کے پاس دنیا کی ایک بہت بڑی آرمی ہے. ٹھیک ہے پاکستان کی سعودی عرب, اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں یو اے ای اور سعودی عرب پاکستان کے مشکل اوقات میں کام آتے ہیں, مگر ہم بھی ان کے مشکل اوقات میں کام آتے ہیں. ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب کی مدد کے لیے پاکستان ہمیشہ پیش رہا ہے. تو اس کے لیے بالکل شاہین صاحب صاحب نے صحیح کہا کہ اس کے لیے ڈپلومیٹک زبان کے بجائے اس قسم کی زبان کہ پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے, یا پاکستان ایران کے ساتھ سائیڈ ہو رہا ہے. پاکستان کہاں ہو رہا ہے ایران کے ساتھ سائیڈ؟ پاکستان تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سعودی عرب کی زمین کو, حرمین شریف کو کوئی خطرہ ہوگا تو پاکستان سب سے پہلے میدان میں اترے گا. اس سے زیادہ پاکستان کیا یقین دہانی کروا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کے وزارت دفاع کو, سیکرٹری دفاع کو, پاکستان کی پارلیمنٹ کو, پاکستان کی حکومت کو سخت نوٹس لینا چاہیے اور ان کو یقین دلوانا چاہیے کہ ہم اس قسم کی دھمکیاں برداشت نہیں کریں گے. جی ہمایوں گوہر صاحب کیا کہتے ہیں؟ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے, آزاد ملک ہے, کس بات کی دھمکی سر, کیوں؟ نہیں دیکھیں, یہ جو ہے نا لوگ ہمارے سعودی برادر یا یو اے ای کی ہے, ان کو یہ پارلیمنٹ کی نہ سمجھ ہے, نہ ان کو عادت ہے, یہ سمجھتے نہیں. یہ تو سمجھتے ہیں کہ جو بادشاہ نے کہہ دیا, جو امیر نے کہہ دیا وہ ہو جائے گا, اور اگر یہ نواز شریف کہہ دے تو ہو جائے گا, وہ کیوں نہیں کہتا؟ ہو سکتا ہے کہ جب وہ ملنے گئے تھے انہوں نے چلے وعدہ نہ بھی کیا ہو, ان کی امیدیں بڑھا کے آئے ہوں گے, تو ان کو اس سے بھی مایوسی ہے. یہ بھی ہے کہ جو آپ نے کہا پس منظر میں رکھیں, جو ہمارے پاسٹ ریلیشن شپس ہیں وہ امید رکھتے تھے. اب یہ جہاں تک گرگاش صاحب کا تعلق ہے, یو اے کے جو منسٹر ہیں, پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ڈیپٹی اسٹیٹ منسٹر ہے, مطلب جونیئر کے جونیئر منسٹر ہیں, یہ کوئی اتنے بڑے آدمی نہیں ہیں. تو اس پہ ہمیں اپنے چودھری نثار صاحب کے لیول پہ جو فل منسٹر ہے, ہمیں اس وقت رد عمل نہیں پیش کرنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ کہ یہ اتنا جونیئر آدمی اٹھ کے ایسا بیان نہیں دے سکتا, اس کے پیچھے اس کی اپنی حکومت ہے, اور یہ سعودی عربیہ نے ان کے منہ کے ذریعے یہ کہلوایا ہے. اور نہیں تو اب تک یو اے کی حکومت کا بیان آ گیا ہوتا کہ بھی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس نے اپنا نجی بیان دیا, اور سعودی عربیہ کہتا ہے کہ بھی ہم اس سے تعلق نہیں رکھتے, یہ اس نے اپنی ویوز دیے ہیں, اس طرح نہ کرے. اب ان کا منسٹر آ گیا ہے میرے خیال میں مذہبی امور کا. وہ دیکھیں دانش, جو آپ کو سامنے چیزیں ہوتی ہوئی دکھتی ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں, مگر پس پردہ اسے 10 گنا چیزیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. اس کو بھی دیکھنے ہمارے سامنے, ہماری پارلیمنٹ کے سامنے. دیکھیں فیصلہ کیا کر رہا تھا. سعودی عربیہ نے اس وقت حملہ کیا ہے یمن پہ, جو ایک اور برادر ملک ہے اور یو این کا ممبر بھی ہے, اور بنا ہوا ہے مظلوم کہ جی ہمارے اوپر جیسے حملہ ہو گیا. اچھا اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کا گھر بچانا ہے, یا سعود کا گھر بچانا ہے, یا ریاست جو ہے سعودی عربیہ کی اس کا تحفظ کرنا ہے, اس کو بچانا ہے. اگر اس پہ حملہ ہو جائے, اب اس سے ذرا زیادہ بڑا وعدہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا ہم تمہارے ساتھ مل کے ایک اور برادر ملک پہ حملہ کریں گے, ایران کے ساتھ ہم اور اپنے تعلقات خراب کریں گے. وہ ہمارا بالکل مغربی ہمسایہ ہے, ہم نہیں کر سکتے ان کے ساتھ تعلقات خراب. تو یہ بہت تحمل سے چلنا ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں سعودی عربیہ کے اندرون مسائل ہیں, ان کو دیکھنا ہوگا. ان کی اور یمن میں ہو کیا رہا ہے, یہ ٹرائبل وار نہیں ہے, نہ یہ شیعہ سنی کا ہے, یہ ایک پاور سٹرگل ہے, اور یہ ہر جگہ پاور. اب سعودی انفلوئنس ہے سارے مشرق وسطیٰ میں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ ایران کا انفلوئنس ادھر آ جائے. اور آپ اپنا بھی دیکھیں پلیز کہ اگر سعودی عربیہ میں خلفشار ہو جائے یا وہاں آگ لگ جائے, وہ اس کے چنگاری ہمارے تک بھی آئیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ سعودی انفلوئنس کے بجائے ایران کا انفلوئنس آ جائے, پھر آپ کے وہ ایران تو انڈیا کے بھی بہت قریب ہے, ہم سے زیادہ, وہ آپ چاہتے ہیں. تو ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. جی فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ؟
دیکھیں پہلی تو میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ چودھری نثار صاحب کے بیان سے فرینکلی کافی پاکستان میں لوگ خوش بھی ہیں، سمجھتے تھے کہ ایک جواب جو ہے وہ آنا چاہیے۔ میرے خیال میں اگر عابد شیر علی سے یہ بیان دلوا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ گرگاش صاحب بھی وہاں پہ عابد شیر علی ہیں کوئی وہاں کے، تاکہ حکومت پاکستان کو بعد میں اگر بدلنا پڑتا تو لا تعلق بھی ہو جاتے ہیں کہ عابد شیر علی نے کہا کون سا ہم نے کہہ دیا۔ اس طرح بالکل ڈائریکٹ جو ہے چودھری نثار صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے بہت ہی اہم منسٹر ہیں پاکستان کے، اور ان کا کہنا جو ہے وہ ذرا اس کے معنی جو ہے وہ مختلف ہیں۔ اسٹیٹ منسٹر لیول پہ کچھ بات کرتے تو قوم کی نمائندگی تو کی نا انہوں نے، کم از کم قوم تو ہر طرف سے اپریشیٹ کر رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ پھر یو اے ای ہو یا سعودی عرب ہو یا باقی ملک ہوں، ابھی ہمیں اتنا جلدی ہم کوئی جذباتی فیصلے تو نہیں کرنے بیٹھے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے بڑے ان کے ساتھ بھی انٹرسٹ ہے، ایران کے ساتھ بھی ہمارے انٹرسٹ ہے، اور ہم نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فیصلے کرنے۔ لیکن مجھے ویسے فرینکلی یہ بات جو ہے وہ پاکستان میں اگر اس وقت کوئی بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو شہید جیسا کوئی لیڈر ہوتا تو پھر تو ہم امید وابستہ کرتے کہ پاکستان لیڈ کرے گا اسلامی امہ کو، اور وہ بتائے گا کہ اس کا سلوشن کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ویسی سچویشن تو ہے نہیں ہے، اور پاکستان کے وزیراعظم خود بھی طیب اردگان صاحب کو فون کرتے ہیں ہر 10 منٹ بعد کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، مشکل صورتحال ہے۔ ایک تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جو پاکستان کا ریئیکشن ہونا چاہیے اس معاملے میں، پرائم منسٹر صاحب کو بھی چاہیے اور آرمی چیف کو بھی چاہیے کہ فارمر جو ڈی جی آئی ایس آئی صاحبان ہیں، فارمر جو آرمی چیف صاحبان ہیں، ان میں پرویز مشرف صاحب شامل ہوں، جنرل کیانی صاحب شامل ہیں، جنرل احسان صاحب شامل ہیں، یہ اپنے جنرل پاشا صاحب شامل ہیں، زہیر الاسلام صاحب شامل ہیں، ان سب کو بھی ذرا کنسلٹیشن پروسیس میں شامل کریں۔ یہ وہ سب لوگ ہیں جن کے بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں سعودی عرب میں، یہ بڑا سمجھتے ہیں معاملات کو۔ اسی طرح سے پرویز ان کو چاہیے، نواز شریف صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، جو فارن منسٹرز رہے ہیں، جن کی گہری نظر رہی ہے معاملات پہ، ان کو ہم اکٹھا کریں اور ایک سٹریٹجی ان سے بھی ذرا ڈسکشن کریں کہ کیا کیا ممکنات کیا کیا ہیں۔ لیکن سر اس خبر کو کیا کہیں گے، اس نیوز کو کیسے لیں گے آپ جو کہ آئی ہے، اور شاہین صاحبائی صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، میں بھی کل آن ایئر کر چکا ہوں، اور بہت اہم ذرائع سے آئی ہے کہ یہ جو وزیر ان کے ناراض ہو رہے ہیں، یا سعودی ناراض ہوئے ہیں یا یہاں آئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اب وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ تو اگر وعدہ میاں نواز شریف صاحب نے اکیلے جا کے کر لیا، جیسے ماضی میں ان کی بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جس میں وہ ان کی مشاورت ہوتی نہیں ہے، خود فیصلہ کرتے ہیں، تو کیا اگر واقعی یہ فیصلہ انہوں نے وہاں جا کے کیا اکیلے اور پھر یہاں آئے اور قوم کو، پارلیمنٹ کو، سیاسی جو لیڈران ہیں ان کو، اور فوج کے جو پوائنٹ آف ویو تھے ملک کے حوالے سے، وہ نظر نہیں آئے؟ تو اس میں جو یہ عرب میں اور سعودی عرب میں اور عرب ملکوں میں بادشاہت ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے، نہ ہی جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ کلی طور کے اوپر اس طرح سے خود مختار ہیں جس طرح کے سعودی عرب کے بادشاہ ہوں گے یا یو اے ای کے خلیفہ ہوں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں ان کو اپنی پارلیمنٹ کو، اپنی کابینہ کو، اپنے اداروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ہاں جمہوریت ہے، ہمارے ہاں ادارے ہیں، ہمارے ہاں قانون ہے۔ تو کیوں کر کے آگے سر؟ آپ کیوں کر کے آگے ان سے وعدہ کیوں کر کے آگے؟ ہاں وہ دیکھیں نا، سیکوینسنگ تو غلط ہو گئی۔ وہ شروع میں بھی اگر آپ دیکھتے کہ خواجہ آصف صاحب نے جس طرح کا بیانات دیے تھے آتے ہی شروع میں، اس سے ہی پاکستان میں ریئیکشن ڈیولپ ہو گیا تھا کہ بھئی آپ کس طرح سے یوں کر رہے ہیں۔ اور بعد میں جس طرح آپ نے بھی شروع میں کہا کہ خواجہ آصف صاحب کو تو اب ظاہر ہے وہ شرم وغیرہ کے معاملات صرف پارلیمنٹ تک کی تھے، باہر تو آتی نہیں ان کو، تو اب معاملہ آ گیا ہے کہ اب ہمارے ہاں ہم جو مڈل ایسٹ میں یا جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف ہمارے ریجنل انٹرسٹ ہیں۔ اب ہمارے یہ انٹرسٹ ہیں، ان میں کو ہم نے کس طرح سے سیف گارڈ کرنا ہے۔ میں یہاں روکوں گا، بریک پہ جاؤں گا ناظرین، اور ایک سوال جا رہا ہوں کہ پاکستان جو دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اپنے وسائل سے، آج یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ تمام ملک جو کہ 100% جن کے فوج کو فائنینشل سپورٹ ہے، اور پاکستان آرمی جس کے اوپر بہت سارے لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ جناب یہ بجٹ کھا جاتے ہیں، کس طریقے سے یہ فوج لڑ رہی ہے دہشت گردوں سے، اور آج یہ پورے گلف کے GCC کے جو ممبران ہیں، فوج ہیں جن کے اوپر اربوں کھربوں روپے خرچ ہوتا ہے، وہ فوج یمن کے چند جو وہاں پہ لوگ لڑنے والے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہم اپنی فوج کو گالی دیتے ہیں، اور ہماری فوج اکیلے دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے۔
کس مسلم ممالک نے اس فوج کی سپورٹ کی آ کے؟ اگر کی ہے تو مہمانوں کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں اور ایک بریک پہ جاتا ہوں، واپس آتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایاز لطیف پلیجو صاحب سعودی وزیر آئے ہیں اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے سیاستدانوں سے ملیں گے۔ مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے اور پارلیمنٹ کی نمائندگی یعنی عوام کی نمائندگی ہے، پھر یہ سیاستدانوں سے الگ الگ ملاقات کیا مثلا اس کا کیا مقصد ہے؟ میرے خیال میں بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹ نے اور پاکستان کی پوری پولیٹیکل جو کنسنسس جو ڈیولپ ہوا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، پڑوسی ممالک کو بھی، ہمارے اتحادی ممالک کو بھی اور برادر مسلم ممالک کو بھی۔ مگر اس میں ڈاکٹر صاحب ہماری بنیادی کمزوری یہ ہے کہ ہماری 68 سالہ جو پالیٹکس ہے وہ ہے کہ ہمیں بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے ہیں، ہمیں نیل سے لے کر کاشغر تک ہمیں فتوحات کرنی ہے، ہم سب کے چیمپئن ہیں، ہم سب کے والی وارث ہیں اور ہم سب کو لیڈ کریں گے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، فواد صاحب نے بات کی، وہ بھی یہی کانسیپٹ تھا نا کہ ساری اسلامی امہ کو ہم لیڈ کریں گے۔ بھائی ہم لیڈ کیوں کریں گے؟ سوال یہ کہ ہماری جتنی سائز ہے ہم اتنی ڈیمانڈ کریں نا۔ آپ اپنے چوتھی جماعت کے بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں جا کے یونیورسٹی ساری کو لیڈ کرنا ہے، 4 جماعت کا بچہ یونیورسٹی لیڈ کرے گا، تو اس پہ آپ نے ایک دباؤ ڈال دیا۔ کیوں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان جو اپنے کرائسس میں پھنسا ہوا ہے، جو اپنے مسائل میں گرا ہوا ہے، جس کے بارڈرز پہ کشیدگی ہے، جس کے شہروں میں دھماکے ہو رہے ہیں، وہ جا کے ساری دنیا کو یا مسلم امہ کو کیوں لیڈ کرے گا؟ پاکستان اپنی سائز کو سمجھے، اپنی گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھے، اور یہ جو ساری دنیا کی امامت کا اور ساری دنیا کا چیمپئن بننے کا ہم نے 68 سال تجربے کیے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں ہم نہیں، بھلے کتنی بھی طاقت ہوں، مگر ہم پاورٹی میں، آپ کو پتا ہے جو 43 کنٹریز جو سب سے زیادہ پاورٹی کو یعنی غربت کے آگے ایکسپوزڈ ہیں، ان میں پاکستان شامل ہے۔ آپ کی غربت کی لیول سے نیچے آپ کے لوگ ہیں، آگے ہے، لیکن انڈیا تیسری دنیا کی بڑی خود کو کلیم کرتا ہے۔ اتنا تعظیم میں نہ سوچیں خود کو۔ فواد صاحب آپ سنیں، آپ جیسے بھائی ہمارے جو ہے نا، جو ایک آئیڈیل قسم کی سینیریو پیدا کرتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کو لیڈ کریں گے، پہلے آپ جا کے سندھ کے دیہاتوں کو، پنجاب کے دیہاتوں کو، کے پی کے اور بلوچستان کو دیکھیں۔ لوگ چاہ رہے ہیں ہمیں 2 وقت روٹی ملے، لوگ چاہ رہے ہیں ہم لوڈ شیڈنگ میں جو 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے اس سے نکلیں، لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو قتل ہو رہے ہیں وہ یہ جو غربت ہے نا، یہ واشنگٹن میں بھی آپ کو جائیں گے تو آپ کو ملے گی۔ نہیں نہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جنرل باتیں کر رہے ہیں کہ اپنے فورن چیلنجز ہوتے ہیں، آپ کے ہر شعبے کی اپنے پرائرٹیز ہوتی ہیں، ان کو اس طرح سے آپ نے ڈیل کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اپنا کسی کے پاس یہاں پہ غربت ہے تو آپ کہیں کہ ہمارا عالمی دنیا میں کوئی رول ہی نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے ڈٹرمن نہیں ہوتے۔ کمپیئر کریں گے آپ ٹوبا ٹیک سنگھ اور جھنگ کے ساتھ، آپ یہ تصوراتی بات کر رہے ہیں نا کہ واشنگٹن کو کمپیئر کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، لیکن اس کو آپ اس کو اس کے ساتھ کر بھی نہیں رہے، آپ اس کو اصفہان، تہران اور جدہ اور ریاض سے کر رہے ہیں، اور آپ سنا اور عدن سے کر رہے ہیں۔ ہم ان سے بہت آگے ہیں، خود کو اتنا بھی کمزور نہ کریں۔ الطاف احمد قریشی صاحب والی اردو ڈائجسٹ والی تھیوری جو آپ کی ہے نا، اردو ڈائجسٹ کی تھیوری ہوتی تھی ساری دنیا فتح کر لے، یہ اب 21ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس تھیوری کو چھوڑیں۔ جی ہمایوں گوہر صاحب، پاکستان کو پروٹیکٹ کریں، آپ اپنے مسائل کو پروٹیکٹ کریں، آپ لوگوں کو مروانے اور لوگوں کو جذباتی بنا کے کود پڑو آتش نمرود میں عشق، یہ تصوراتی دنیا سے نکلیں، اپنے لوگوں کو ہمایوں گوہر صاحب کیا کہیں گے سر؟ یہ جو ملاقات سعودی وزیر آ گئے ہیں، جب ایک فیصلہ چلا گیا ہے تو پھر ان کا یہاں آنا اور پھر سیاستدانوں سے ملنا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن جی نہیں دانش، اس میں تو ان کو پورا حق سب کو ملتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس فیصلے کو وہ انہوں نے رد کر دیا ہے۔ اگر وہ چاہیں سیاستدانوں سے یا پارٹی کے لیڈر سے ملنا، مل سکتے ہیں، پوری دنیا میں روایت ہے۔ ہم جب جاتے ہیں انڈیا، ہمارے وزیر اعظم یا جو بھی، وہ حریت کے لیڈر سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں؟ امریکہ کے کتنے لیڈرز ادھر آتے ہیں، اپوزیشن کے لیڈر سے بھی ملتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر اگر ان کا خیال ہے کہ ان ملاقاتوں سے یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ بدل دیں گے تو وہ نہیں بدلا جا سکتا، وہ صرف پارلیمنٹ ہی بدل سکتی ہے، اور اس کا تو مجھے کوئی امکان دکھتا نہیں۔ ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب، میں جہاں تک رہا طاقت کا، جی بولیں سر، بولیں۔ میں کہہ رہا ہوں جہاں تک طاقتور ملک بننا، امہ کو لیڈ کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، وہ بھائی پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو۔ اب یہ جو پلیجو صاحب کہہ رہے تھے صحیح ہے، میں نے دیکھا ہے ہر صوبہ کے دیہاتوں میں اس وقت بہت پریشانی ہے کسانوں میں، ان کو
पैसा सही नहीं मिल रहा अपने जो भी पैदावार है उनके लिए, क्या गन्ना हो चाहे चावल हो जो भी हो, तो ये आग तो बढ़ पहले सकती अपने है। आप को बहुत दुरुस्त फ्रंट्स करना पे है, लग अपने रहे हैं। आप को बचाना है। अंदर पाकिस्तान भी बचेगा तो आगे जाएगा। जी, जो फवाद चौधरी साहब, हाँ। कोई आप कमेंट्स करना चाहेंगे? लेकिन एक बात है सर, यहाँ आप माने पाकिस्तान में भी बादशाहत है सर, कि जो फैसला इस मुल्क का